بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ربضہ کیوں گئے؟ ان کو ربضہ کس نے بھیجا؟ ان کو مدینہ سے کس نے نکالا؟ دمشق شام سے ان کو کس نے نکالا؟ تو یہ چند سوالات ہیں جس کے جوابات انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری کو مدینہ سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، اور وہ بڑی بڑی لمبی داستانیں کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق سے مدینہ آنے کا کہا تھا کہ آپ مدینہ میرے پاس آ جائیں، یعنی کہ انہوں نے تو ان کو مدینہ طیبہ بلایا ہے کہ آپ مدینہ میرے پاس آ جائیں۔ اگر ان کو ربضہ بھیجنا یا مدینہ سے دور بھیجنا مقصود ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینہ بلاتے ہی کیوں؟ انہوں نے مدینہ اپنی رفاقت میں ان کو رکھنے کے لیے بلایا کہ آپ مدینہ میرے پاس آئیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو ہے وہ 1406 میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ زید بن وہب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جو خود انہوں نے سوال کیا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسری بات کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ گئے، مدینہ تشریف لا چکے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ اس بارے میں کوئی روایت کسی کے پاس نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا ہو اور کہا ہو کہ آپ مدینہ چھوڑ جائیں۔ حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا، وہ ویسے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب وہ دمشق سے مدینہ آئے ہیں، چونکہ ان کا مال و دولت کے بارے میں جو موقف تھا ہم آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے پاس آ گئے۔ صحیح بخاری کی 1406 نمبر روایت میں یہ خود ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ لوگ میرے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، آگے ہجوم کر دیتے تھے، میرے سے پوچھتے تھے بھی مال و دولت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عثمان کے پاس یہ مسئلہ لے کر گئے ہیں۔ حضرت عثمان نے تو بلایا ہی نہیں ان کو چھیڑا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی گزار رہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور مسائل پیدا ہوں گے، وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے مسئلہ ان کو بتایا کہ بھئی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1406 کے مطابق حضرت عثمان نے ان کو فرمایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نکل جائیں، چھوڑ جائیں، ان شئت تنحیت، مطلب اختیار ان کو دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ چلے جائیں، آپ الگ ہو جائیں۔ اور یہ مشورہ انہوں نے بالکل حالات و واقعات کی مناسبت سے اچھا دیا ہے، جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو ختم کرنے والا اور کم کرنے والا تھا۔ یہ تو دو باتیں کہ شام سے مدینہ بلایا تھا، کسی اور علاقے میں نہیں بلایا تھا، اور جب مدینہ آ گئے خود ان کو نہیں بلایا، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر گئے تھے۔ اس مسئلے کے حل میں حضرت عثمان نے یہ حل ان کو پیش کیا تھا۔ تیسری بات، اس روایت کی شرح میں حدیث نمبر 1406 صحیح بخاری کی، اسی روایت کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ زید بن وہب رحمہ اللہ نے ابو ذر غفاری سے یہ سوال کیوں کیا کہ آپ اس جگہ پہ کیوں ہیں، آپ ربضہ میں کیوں آ گئے ہیں، آپ نے یہاں پہ گھر کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس لیے پوچھا تھا کہ کانوا یشنعون علیہ انہ نفع ابا قر وقد بین ابو ذر ان نزولہ فی ذلک المکان کان باختیاری، کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے وہ اعتراض کرتے تھے سیدنا عثمان پہ، حضرت عثمان پہ اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے نکلوایا ہے آپ کو۔ تو زید بن وہب رحمہ اللہ نے اس اشکال کو کلیئر کروانے کے لیے سوال پوچھا، اور اسی اشکال کو رفع کرنے کے لیے سیدنا ابو ذر غفاری نے جواب دیا کہ میں یہاں پہ اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ ان شئت تنحیت کے الفاظ ہیں کہ عثمان نے مجھے یہ کہا تھا اگر آپ جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کوئی نسبت نہیں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4، امام حسن بصری رحمہ اللہ المنتقی میں لکھتے ہیں، اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ لگا دیں گے کہ باحوالہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی کتابی باتیں ہیں جو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یا تو پھر آپ کو بتائی نہیں گئی، یا آپ نے پڑھی نہیں ہے، یا آپ تجاہل عارفانہ میں مبتلا ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاذ اللہ ان یکون اخرجہ عثمان رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کی پناہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو نہیں نکالا۔ اب امام حسن بصری رحمہ اللہ، یہ کوئی عام حسن نہیں ہے ادھر چلتا پھرتا، یہ حسن بصری رحمہ اللہ ہے،
یہ حسن بصری رحمہ اللہ ہے جو تابعی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں نکالا۔ اس زمانے کا ایک بندہ یہ شہادت دے رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے، اب اس کی گواہی بھی اگر قبول نہیں ہے، بعد صدیاں بعد کو بندہ آگے آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہے کہ ان کو زبردستی نکال دیا گیا تھا، یہ تو پھر آپ کی اپنی ایک کم علمی ہے اور لاشعوری ہے۔ اور صرف امام حسن بصری نہیں، نمبر 5 محمد بن سیرین رحمہ اللہ، وہ طریق الامم والملوک، اس میں یہ حوالہ موجود ہے، یہ کتاب میں ان کا قول موجود ہے، اس کا بھی حوالہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ وَدِ خَارَجَ ابو ذر الی الربضہ من قبل نفسہ، کہ ابو ذر غفاری ربضہ کی طرف اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنے اختیار سے گئے تھے، کسی نے ان کو فورس نہیں کیا تھا، کسی نے ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی تھی۔ کیوں کرتے؟ صحابہ تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے، مطلب ایک آیت میں اختلاف کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو باہم شیر و شکر تھے آپس میں، اور بڑی ان کی محبتیں پیار آپس میں قائم تھے، اور وہ ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے تک جاتے تھے، وہ ایک آیت میں اختلاف کی وجہ سے ایک بندے کو ظالمانہ طریقے سے جو ہے وہ مدینہ بدر کر دیں؟ یہ بات وہ کر سکتا ہے کہ جس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سوء ظن ہے۔ بلکہ چلیں ہم کہتے ہیں گھر کی گواہی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وائف جو ہے، ان کی گواہی، تاریخ تبری اس کا بہت آپ نام لیتے ہیں اور حوالے بھی آپ بہت سنتے ہیں، تو تاریخ تبری میں ان کی یہ بات موجود ہے، وہ کہتی ہیں واللہ ما سیر عثمان ابا ذر الی الربضہ ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له اذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها، کہ ابو ذر غفاری کو مدینہ سے حضرت عثمان نے نہیں نکالا، ما سیر عثمان نے نہیں نکالا۔ اب ان کی وائف یہ بات کہہ رہی ہیں جو ساری عمر ابو ذر غفاری کے ساتھ رہی ہیں، ان کی وائف کی بات تو مان لو، ان کی اہلیہ کی بات تو آپ مان لیں، وہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عثمان نے نہیں نکالا، بلکہ خود اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ جب بلڈنگیں ذرا بلند ہونا شروع ہو جائیں تو آپ یہاں سے نکل جانا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ خود وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ باحوالہ مدلل جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ بالکل دہائی دے رہی ہیں، بتا رہی ہیں، آپ کو اپیل کر رہی ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے خود گئے ہیں، خود جانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ان کے خود جانے سے بھی سیدنا ابو ذر غفاری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام نے ان کو وہاں سے نہیں نکالا، حضرت عثمان نے وہاں سے ان کو نہیں نکالا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے نکلوانے میں کوئی رول پلے نہیں کیا یا کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک اختلاف تھا، جس اختلاف کی وجہ سے لوگوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کے پاس رش کرنا شروع کر دیا، بھیڑ لگ گئی، ہجوم ہو گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ عثمان کے سامنے رکھا، اور حضرت عثمان نے کہا کہ ان شئت تنحیت، آپ چاہیں تو الگ ہو جائیں، آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجاہل عارفانہ سے بھی بچائے، جہالت مطلق سے بھی بچائے، اور ہمیں واقعتاً علمی کتابی بنائے۔